سرکار نے نفل پڑھائے 2 رکعت سرکار نے نفل نماز نیت کر کے صاحب کو پیچھے کھڑا کیا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے پہلے غزوہ بدر میں ہمیں فتح یابی عطا فرمائی ہے۔ تمام اصحاب 14 شہید ہو چکے تھے، باقی 299 موجود تھے، سرکار کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہوئے سرکار نے نفل نیت لی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ جب سلام پھیرا نا، ایک صحابی پیچھے سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے دوران نماز آپ کو دیکھا تھا، آپ مسکرا رہے تھے۔ یہ صحابہ کا بھی دیکھے کیسا انداز تھا نماز میں کھڑا ہونے کا۔ آج میرے لیے آپ کے لیے ہر نمازی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی کھڑے ہو تمہارا سینہ قبلہ کی سمت ہونا چاہیے، اور قیام کی حالت میں تمہاری نظریں وہاں پہ ہوں جہاں پہ تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے حکم ہے۔ اگر ہم اپنی نظریں ادھر ادھر پھیریں گے ہماری نماز مکروہ ہو جائے گی، اور اگر کوئی چیز لکھی ہوئی پڑھنا شروع کر دی ہماری نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ ہمارا سینہ قبلے سے ہٹ گیا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن قربان جائیں ان اصحاب کی نماز کے اوپر جن کی نماز کا یہ عالم تھا کہ بندگی خدا کی ہوا کرتی تھی، زیارت مصطفیٰ کی ہوا کرتی تھی۔ وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے سجدہ رب کو کر رہے ہیں، لیکن زیارت مصطفیٰ کی کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، بتائیں تو صحیح آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا صاحب مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ بدر ابھی فتح ہوا ہے، اور بدر کے اندر 5000 ملائکہ ہماری معاملت کے لیے آئے ہوئے تھے، ابھی ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ جبریل دوران نماز میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ، بدر فتح ہو چکا ہے، ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو 5000 فرشتوں کو واپس آسمانوں پہ لے کے چلا جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ خالق نے مجھے کتنا نوازا ہے، جبریل جیسا فرشتہ بھی میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ میں اپنے مقام پہ مسکرا رہا تھا، لیکن فرمایا بلا فخر ہے، اس بات میں مجھے فخر نہیں، یہ میرے خالق کے میرے اوپر بڑی عطا ہے۔ تو بدر کے مقام میں سرکار 3 دن قیام پذیر رہے۔ تیسرے دن جب واپس گھر مدینہ منورہ کی طرف آنے لگے، سرکار نے فرمایا چلو ان کفار کے لاشوں کے پاس سے ہو کے جاتے، اس کنویں کے پاس جاتے جہاں ان کی لاشیں پکوائے گئے تھے۔ حضور آ گئے، کنویں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے اے کفار مکہ، جو وعدہ خالق کائنات نے ہم سے کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ اس نے فرمایا تھا ہم تمہیں فتح دیں گے، کامرانی دیں گے، نصرت ہماری تمہارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ تو وعدہ پورا ہو گیا، بتاؤ تمہارے ساتھ جو وعدہ رب نے کیا تھا پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نہیں، لاشوں کے ساتھ سرکار خطاب فرما رہے۔ لوگ کہتے ہیں مردے سنتے کوئی نہیں، اور مردوں کے ساتھ بات کرنا عبث اور فضول اور ضائع ہے، رائگہ ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار بدر کے مقام میں کنویں کے ساتھ، کنویں کے اندر جو کفاروں کے لاشیں پڑے ہوئے ان کے ساتھ مخاطب ہو کے فرماتے اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے عتیبہ، اے ولید، اے شیبہ، بتاؤ جو وعدہ تم سے رب نے کیا تھا عذاب کا پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ چونکہ ابھی ابتدائی اسلام تھا، ابھی جذبات، ابھی عقائد و نظریات بن رہے تھے۔ عمر فاروق نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ یہ مردے سنتے ہیں جن سے آپ کتاب فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں عمر سنتے ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں بلکہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، تم سے بھی زیادہ۔ ولیکن لا یستجاب لکم، لیکن یہ صرف جواب نہیں دے سکتے۔ ان کے بولنے کی سخت خالق کائنات نے مسلوب کر دی، یہ بول نہیں سکتے، سارا کچھ سنتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ بخاری میں یہ بھی موجود ہے، سرکار نے فرمایا کسی قبر کے اوپر اگر آگے کو پرندہ بیٹھ جائے، قبر والا یہ بھی جانتا ہے کہ اوپر نر بیٹھا ہے کہ مادہ بیٹھا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے قبر کے سرانے آگے کون کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا جب قبر کے پاس سے گزرتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ قبر میں پڑا ہوا مردہ وہ سنتا ہے، اور آہٹ سے پہچانتا بھی ہے کہ گزرنے والا بندہ کون ہے۔ یہ تو خیر سرکار کا کمال ہے، اور سرکار کی جو نہ وہ نظر کا کمال ہے، سرکار کے صدقے یہ عطا ہے۔ جب ایک کافر بندے کا لاشا سنتا ہے تو مومن تو بدرجہ والا سنتا ہوگا۔ مومنوں میں پھر کیٹیگری ہے، مومنوں میں پھر مقامات ہیں، کوئی عام ہم سے گناہگار مومن ہے، کوئی اللہ کا مقرب، اللہ کا عالم، اللہ کا دین کا عالم، اللہ کا محبوب بندہ ہے، ان کی قوت سماعت پھر کہاں تک ہوگی؟ اور پھر انبیاء سبحان اللہ ان کے مقام، ان کے سماعت، وہ نبی ہی کیا
जो जिंदा हो तो सुनता हो, वफात होगी तो फिर सुनता नहीं। फिर उम्मत किस खाते में गई, उम्मत की फरियाद किस खाते गई? जब उम्मती कहे या रसूलुल्लाह उनकर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, या रसूलुल्लाह मेहरबानी फरमाए, नजरे करम फरमाए, उम्मती पुकार पुकार के गला फाड़ ले, नबी सुनता ही ना हो, फिर उम्मती का नबी का रिश्ता ही आपस में क्या होगा? वो नबी ही क्या जो एक पल के लिए भी उम्मत से गाफिल हो जाए। नबी सुनता है, अल्लाह का मुकर्रब सुनते हैं। जब एक काफिर सुनता है तो नबी तो दर्जा औला सुनता है। अलगरज